عافیہ صدیقی کون ہے؟ کب، کیوں اور کیسی گرفتار ہوئی؟ دوستو، ڈاکٹر عافیہ صدیقی 2 مارچ 1972 کو کراچی میں پیدا ہوئی۔ 8 سال کی عمر تک زیمبیا میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد کراچی میں ابتدائی اور ثانوی تعلیم مکمل کی۔ اس کے بعد بوسٹن ٹیکساس میں جامعہ ٹیکساس میں کچھ عرصہ رہی، پھر وہاں سے میساچوسٹس ادارہ ٹیکنالوجی MIT چلے آئی اور اس ادارہ سے وراثیات میں علمی PhD کی سرد حاصل کی۔ 1995 میں پاکستان نژاد امجد محمد خان سے نکاح ہوا۔ 1996 میں ایک لڑکا محمد احمد اور 1998 میں ایک لڑکی مریم پیدا ہوئی۔ 2002 میں امجد خان نے طلاق دے دی۔ کہا جاتا ہے کہ پھر 2003 میں عمار بلوچی سے نکاح ہوا۔ اپریل 2010 میں 11 سالہ لڑکی جس کے بارے میں خیال ہے کہ وہ عافیہ کے ساتھ لاپتہ ہونے والی ایک بیٹی ہے کو نامعلوم افراد کراچی میں عافیہ کی بہن فوزیہ صدیقی کے گھر چھوڑ گئی۔ ڈاکٹر عافیہ کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی ہے۔ 2 بچے تو واپس آئے ہیں لیکن ایک ابھی تک لاپتہ ہے۔ ویسے اس جنگلستان میں گزشتہ 15-20 سال میں 30,000 افراد لاپتہ ہے دوست۔ 2002 میں پاکستان واپس آئی مگر ملازمت نہ ملنے کی وجہ سے امریکہ ملازمت ڈھونڈنے کے سلسلے میں دوبارہ گئی۔ اس دوران میریلینڈ میں ڈاک وصول کرنے کے لیے ڈاک ڈبہ کرائے پر لیا اور 2003 میں کراچی واپس آ گئی۔ میڈیا اور سرکاری رپورٹس کے مطابق FBI نے شک ظاہر کیا کہ یہ ڈاک ڈبہ دراصل القاعدہ سے تعلق رکھنے والے کسی شخص کے لیے کرائے پر لیا گیا تھا۔ امریکی ابلاغ میں عافیہ صدیقی کی بطور دہشت گرد تشہیر کی گئی۔ یہ دیکھ کر عافیہ کچھ دیر کراچی میں روپوش ہو گئی۔ 30 مارچ 2003 کو اپنی 3 بچوں سمیت راولپنڈی جانے کے لیے ٹیکسی میں ہوائی اڈہ کی طرف روانہ ہوئی مگر راستے سے غائب ہو گئی۔ بعد میں خبر آئی کہ ان کو امریکنز نے اغوا کر لیا ہے۔ اس وقت ان کی عمر 30 سال تھی اور بڑی بچہ کی عمر 4 سال اور سب سے چھوٹی کی 1 ماہ۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ دجال اول، پرویز دوم، پاکستان کے آئین و قانون، قوم و ملت کی دشمن اعظم، مستند غدار پرویز مشرف ہی کی ایما پر $1 اور خود کو امریکہ کا صالح بندہ ثابت کرنے کے لیے امریکہ حوالہ کیا تھا۔ مقامی اخباروں میں عافیہ کی گرفتاری کی خبر شائع ہوئی مگر بعد میں سرکار نے لاعلمی کا اظہار کیا اور ان کے والدہ کو دھمکیاں دی گئی۔ عالمی ادارے چونکہ کسی بیت الخلائی مخلوق کے اشاروں یا دھمکیوں پر نہیں چلتے، اس لیے پاکستانی اداروں و میڈیا کے بجائے انہوں نے نشاندہی کی کہ افغانستان میں امریکی جیل بگرام میں قیدی نمبر 650 عافیہ صدیقی ہی ہے جو وہاں بے حد بری حالت میں قید تھی۔ اخبارات میں شور مچنے کے بعد امریکیوں نے اچانک اعلان کیا کہ عافیہ کو 27 جولائی 2008 کو افغانستان سے گرفتار کر کے نیو یارک پہنچا دیا گیا ہے تاکہ ان پر دہشت گردی کے حوالے سے مقدمہ چلایا جا سکے۔ انسانی حقوق کی تنظیموں نے امریکی کہانی کو ناقابل یقین قرار دیا۔ افغانستان میں امریکی فوجیوں نے دوران گرفتاری عافیہ کو گولیوں کا نشانہ بنا کر شدید زخمی کر دیا۔ تب امریکی فوجی معالجین نے عافیہ کی طبی حالت کو گلاسگو غشی میزان پر 3 یعنی مرنے کے قریب بتایا۔ تاہم امریکیوں نے اپنی صالح بندے پرویز مشرف کی کرتوتوں کو چھپانے کے لیے ان پر جھوٹا الزام لگایا کہ عافیہ نے امریکی فوجی کی بندوق اٹھانے کی کوشش کی تھی جس پر انہوں نے اس پر گولیاں چلا دی۔ 23 ستمبر 2010 میں نیو یارک امریکی عدالت نے عافیہ صدیقی کو 86 سال قید کی سزا سنائی۔ جون 2013 میں امریکی فوجی زندان فورٹ ورتھ میں عافیہ پر حملہ کیا گیا جس سے وہ 2 دن بے ہوش رہی۔ بالآخر وکیل کی مداخلت پر اسے طبی امداد دی۔ ایک بچہ بھی جانتا ہے کہ عافیہ پر یہ جھوٹا الزام ہے دوستو۔ تاہم اگر درست بھی مان لیا جائے تو اگر وہ امریکہ پر ایٹم بم گراتے اور مشرف کو ڈی چوک میں پھانسی پر چڑھاتے تب بھی اتنا بڑا ظلم اور سزا نہیں ہو سکتی تھی۔ اب ہمارے بہن گزشتہ 20 سال سے ایک دوزخ نما جیل میں ہے۔ ان کے اگلی دان توڑ دی گئی ہے، آنکھ اور سر اتنا زخمی ہے کہ ذہنی توازن درست نہیں ہے، سننے میں بھی دشواری ہے۔ اب ان کی اللہ تعالیٰ، تحریک اسلامی، سینیٹر مشتاق صاحب اور قوم کے دعاؤں کے علاوہ کوئی اسرا، کوئی وسیلہ نہیں ہے۔ حکومت و ریاست کی مثال ماں اور باپ جیسے ہوتا ہے۔ جب ماں باپ بچو بن کر بچے ڈسنے کاٹنے لگے، جب ماں باپ 2 ٹکی کے لیے عزت تار تار کرنے اور جان لینے لگے،
اس لیے تو امریکی سینیٹر نے کہا تھا پاکستانی حکام ڈالر کے لیے ماں بھی فروخت کرتی ہے اور کیا اسرا امید اور وسیلہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے دربار میں زیادہ سے زیادہ دعائیں کی جائے کہ اللہ تعالیٰ اپنی بندی عافیہ صدیقی پر رحم فرما کر آزاد فرمائے۔ سب سے صحیح یہی کہانی ہے دوستو، لیکن بعض اس کی کہانی یہ بتاتی ہے کہ 1995 میں انہوں نے ایک سائنسدان امجد محمد خان سے شادی کی، 1996 میں ایک لڑکا محمد احمد اور 1998 میں ایک لڑکی مریم پیدا ہوئی، اور یہی شخص ڈاکٹر صاحبہ کی بربادی کا سبب بنا، کیونکہ اپنے ذاتی مفاد کی خاطر امجد محمد خان CIA کا مہرہ بن چکا تھا، جسے بعد میں ڈاکٹر عافیہ کے خلاف استعمال کیا گیا۔ ڈاکٹر عافیہ نے ذاتی طور پر بائیو کیمسٹری پر کام کرتے ہوئے ایک ایسی شاندار ریسرچ کی تھی جو آج تک کوئی امریکی سائنسدان بھی نہ کر سکا۔ ڈاکٹر عافیہ نے محرک ہتھیار تیار کرنے کا فارمولہ ایجاد کر لیا تھا جو آج تک ان سے کوئی بھی معلوم نہ کر سکا۔ ڈاکٹر عافیہ یہ فارمولہ پاکستان یا عالم اسلام کے بھلائی کے لیے استعمال کرنا چاہتی تھی، جبکہ امریکہ چاہتا تھا کہ عافیہ یہ فارمولہ انہیں دے دے، جس کے لیے ڈاکٹر عافیہ نے صاف انکار کر دیا، کیونکہ انہیں خدشہ تھا امریکہ ان کا فارمولہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف استعمال کرے گا۔ اور یہاں سے وہ کہانی شروع ہوئی دوستو، جس نے ڈاکٹر عافیہ کی زندگی برباد کر دی۔ ڈاکٹر عافیہ کی تعلیم اور تحقیق امریکہ میں مکمل ہوئی تھی، اس لیے وہاں کے سائنسدان اس ریسرچ سے واقف تھے، جس کے بنا پر انہوں نے FBI کو رپورٹ کر دی کہ عافیہ کے پاس ایسی ریسرچ ہے جو اگر پاکستان کے ہاتھ لگ گئی تو اسے امریکہ کے خلاف استعمال کرے گا۔ 2002 میں ڈاکٹر صاحبہ کو طلاق ہوئی تو ان کے شوہر نے ڈاکٹر عافیہ پر من گھڑت الزامات لگائے، اور کہا جاتا ہے کہ پھر 2003 میں عمار بلوچی سے نکاح ہوا، جس کے بعد ڈاکٹر عافیہ پاکستان واپس آ گئی، کیونکہ وہ یہاں رہ کر پاکستان کے لیے کام کرنا چاہتی تھی، مگر افسوس اس وقت پاکستان نے ان کا ساتھ نہ دیا، اور 2003 میں مشرف نے ایک سنگین غلطی کرتے ہوئی ڈاکٹر عافیہ کو امریکہ کے حوالے کر دیا، جو ان کا اپنا ذاتی فیصلہ تھا، جس میں فوج کا عملی دخل شامل نہ تھا۔ 5 سال تک کوئی نہ جانتا تھا کہ ڈاکٹر عافیہ کہاں اور کس حال میں ہے۔ جب عافیہ کی گرفتاری کی تصدیق ہوئی، تب تک پاکستان ڈاکٹر عافیہ کی شکل میں ایک ذہین اور قابل خاتون کو کر ناقابل تلافی نقصان حاصل کر چکا تھا۔ امریکیوں نے ڈاکٹر عافیہ سے ریسرچ ورک حاصل کرنے کے لیے بہت دباؤ ڈالا، جس کے لیے ڈاکٹر عافیہ کو ذہنی اور جسمانی تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے ظلم کا ہر پہاڑ توڑ دیا گیا، مگر وہ عافیہ کی زبان نہ کھلوا سکے، یہاں تک کہ ان کے ایک بچی کو قتل کر دیا گیا، مگر ڈاکٹر عافیہ کو آج تک زندہ رکھا ہوا ہے، جس کی وجہ ان کی ریسرچ اور فارمولہ ہے، جو اس قدر طاقتور ہے کہ اس کے حصول تک امریکہ عافیہ صدیقی کو زندہ رکھنے پر مجبور ہے۔ امریکہ نے ڈاکٹر عافیہ کے کچھ ساتھیوں کو بلگرام جیل بھی بھیجا تاکہ وہ عافیہ سے بات چیت کر کے ان سے فارمولہ حاصل کر سکے، مگر وہ سب ناکام ہو گئی، کیونکہ ڈاکٹر صاحبہ نے انکار کرتے ہوئے کہا تھا اگر یہ فارمولہ امریکہ کو مل گیا تو وہ مجھے مارنے کے بعد دنیا کو تباہ کر دے گا، جو میں نہیں چاہتی۔ اس انکار کے بعد ڈاکٹر عافیہ پر اس قدر ظلم کیا گیا کہ وہ ذہنی طور پر مفلوج ہو گئی، مگر زبان نہ کھولی دوستو۔ 2013 میں جب امریکہ عافیہ سے مایوس ہو گیا تو باراک اوباما نے پاکستان سے کہا وہ ڈاکٹر عافیہ کی واپسی کے لیے تیار ہے، مگر حکومت پاکستان نے کوئی دلچسپی نہ لی، اور اب تک عافیہ صدیقی امریکہ کی قید میں ہے۔ ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کے لیے ایک اسلامی جماعت نے اپنے وکلاء کو امریکہ روانہ کیا، اور ساتھ ہی مارچ کا اعلان کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ حکومت پاکستان ان کی رہائی کے لیے امریکہ سے بات کرے۔ یاد رہے دوستو، یہ جماعت پہلے بھی کئی مطالبات میں حکومت پاکستان کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر چکے ہے، لیکن تاحال حکومت کا اس پر کوئی رد عمل نظر نہیں آیا۔ ان کی بہن فوزیہ کی ملاقات دیکھ کر سوشل میڈیا پر بھرپور آواز اٹھائی جا رہی ہے، اور امید ہے ہم جلد ہی ڈاکٹر عافیہ کو آزاد دیکھ سکیں گے۔ واللہ اعلم۔